بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا الملک یومئذ الحق للرحمن کان یوما علی الکافرین عسیرا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وعصیلا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ شہادۃ صادقۃ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها کل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ فعال لما یرید ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر
جس کی وجہ سے کائنات سے بے شمار کفریہ، شرکیہ اور جہالت کی رسمیں ناپید ہوئیں، اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاعوں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد حاضرین و ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی کی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب میں سے جس مقام ذیشان کو میں نے اس وقت تلاوت کیا ہے، اسی مقام ذیشان کے حوالے سے میں اپنی معروضات اور گزارشات کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ رب العالمین احکم الحاکمین مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر میرے سنانے کے بعد، آپ کے سننے کے بعد اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ والو، آپ جانتے ہیں کہ رب کائنات نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی دھرتی پر اپنے نظام کے نفاذ کے لیے کفر و عصیان کی تباہی سے اپنی مخلوق کو بچانے کے لیے شرک و ضلالت کی تاریکیوں کو نور ایمان سے جگمگانے کے لیے ظلم و ستم کے آہنی پنجوں کو توڑنے کے لیے معصوم جانوں کو زندہ درگور کرنے والے ظالموں کو درس شفقت و الفت دینے کے لیے عفت و عصمت کے ڈاکوؤں کو عفت و عصمت کا محافظ بنانے کے لیے کالے گورے، مال و دولت، غربت و ناداری کے غلط امتیازات کو خاک میں ملانے کے لیے رب کائنات نے امام کائنات، فخر موجودات، نبی مکرم، رسول معظم، سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کجاہ رسالت سے مرصع فرما کے تاج ختم نبوت آپ کے سر پہ سجا کے
اس کائنات میں مبعوث فرما دیا. اب رحمت کائنات کی تشریف آوری کے بعد رب کائنات نے یہ اعلان فرما دیا کہ اب جو بھی اس کی اطاعت و فرما برداری، اس کی اتباع اور پیروی میں زندگی بسر کرے گا، اسے من آتانی دخل الجنہ کے تحت رب کائنات جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا. رب کائنات نے اس حسین و جمیل پیغمبر کو اہل کائنات کے لیے نمونہ بنا کے، رول ماڈل بنا کے، اسوائے حسنہ بنا کے آئیڈیل بنا کے اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے. مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا اور سوچنا ہے کیا میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو اس پیغمبر کی سیرت کے سانچے میں ڈھالا ہے کہ نہیں؟ میں نے اور آپ نے اس پیغمبر کی سیرت کو اپنایا ہے کہ نہیں؟ میں اور آپ اس پیغمبر کے نقش قدم پہ چلے ہیں کہ نہیں؟ افسوس اس بات کا، دکھ اس بات کا، تکلیف اس بات کی کہ اپنے آپ کو اس کی سیرت کے سانچے میں ڈھالنا تو بڑی دور کی بات ہے، آج اس کا کلمہ پڑھنے والا، اس سے محبت و عقیدت کا اظہار کرنے والا، اس کی سیرت کے تذکرے کرنے والا نہیں جانتا کہ اس کے آقا و مولا، اس کے رہبر و رہنما، اس کے پیشوا اور مقتدا، ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ آپ کا کردار و کریکٹر کیا ہے؟ اگر ہمیں رحمت کائنات کی سیرت کا علم ہوتا، ہم نے رسول ہاشمی کی سیرت کو پڑھا ہوتا، ہمیں رحمت کائنات کے کردار و کریکٹر سے آگاہی ہوتی، تو آج مسلمان یوں لٹ نہ رہا ہوتا، پٹ نہ رہا ہوتا، مٹ نہ رہا ہوتا،
آج مسلمان یوں ذلیل اور رسوا نہ ہوتا، یوں نیست و نابود نہ ہو رہا ہوتا۔ آؤ میں آپ احباب کے سامنے کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک ایسا پہلو رکھنے جا رہا ہوں جس کو آج ہم سب فراموش کر بیٹھے ہیں، بھلا بیٹھے ہیں، چھوڑ بیٹھے ہیں، پسے پس ڈال بیٹھے ہیں۔ آؤ رحمت کائنات کی سیرت کو سمجھو، کائنات کے امام کے کردار و کریکٹر کو سمجھو کہ رسول ہاشمی کی سیرت کیا ہے۔ صحیح البخاری سے پڑھنے لگا ہوں، کائنات کے امام کی سیرت کا یہ پہلو آپ احباب کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ شاید کسی مومن و مسلمان بھائی کے دل میں میری یہ بات اتر جائے اور وہ رسول اللہ کی سیرت کے اس پہلو کو اپنا کر دنیا میں عزت پا کر آخرت میں جنت کا مالک و وارث بن جائے۔ صحیح البخاری ہے، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مسجد نبوی میں جمع ہیں۔ صحابہ کا جمع غفیر رسول اللہ کی نگاہوں کے سامنے مال غنیمت تقسیم کرنے کے لیے، مال غنیمت بانٹنے کے لیے اصحاب رسول کو مسجد نبوی میں جمع کر رکھا ہے۔ آؤ مال غنیمت اپنے اپنے حصے کا لے جاؤ۔ لوگ جوک در جوک مسجد نبوی میں پہنچے۔ رحمت کائنات نے اپنے دست مبارک سے مال غنیمت کو تقسیم کیا۔ کائنات کا امام، کائنات کا رہبر مال غنیمت تقسیم کرنے کے بعد ابو بکر و عمر کے ساتھ باہر نکلے۔ جب رحمت کائنات مسجد نبوی سے باہر نکلے، سامنے سے ایک بدو آ رہا تھا، ایک عرابی آ رہا تھا، ایک دیہاتی آ رہا تھا۔ اس نے رحمت کائنات کو دیکھا، اس نے اپنی چادر اتاری، رحمت کائنات کے گلوہ اطہر میں ڈالی، آپ کے گلے میں ڈال کے زور سے اس بدو نے اس چادر کو کھینچنا شروع کر دیا۔ کون ہے جس کے گلوہ اطہر میں کپڑا ڈال رکھا ہے؟ کون ہے؟ کائنات کا امام ہے، امام الانبیاء ہے، حبیب خدا ہے، محبوب کبریا ہے،
خیر الورا ہے، صدر العلا ہے، شمس الضحا ہے، بدر الدجا ہے، مصدر مہر و وفا ہے، سرچشمہ صبر و رضا ہے، منبع رشد و ہدا ہے، پیغمبر رب ارض و سما ہے، والی بطحا ہے، صاحب کعبہ قوسین او ادنا ہے۔ کون ہے جس کے گلوئے اطہر میں کپڑا ڈالا ہوا؟ اشرف الانبیاء ہے، شاپ روز جزا ہے، محبوب کبریا ہے، حبیب خدا ہے۔ کون ہے؟ احمد مجتبی ہے، محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 9.5 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، 9 لاکھ مربع میل پہ اس کا حکم چلتا ہے۔ کتنا بڑا ہوگا حکمران؟ کتنا بڑا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے؟ سارا پاکستان 3.25 لاکھ مربع میل پر مشتمل ہے۔ آج یہ 3 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے اپنے خلاف ایک لفظ بھی سننا گوارا نہیں کرتے۔ اس آقا کو دیکھو، اس رہبر کو دیکھو جو 9 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرتا ہے۔ ایک عام آدمی نے، ایک بدو نے، ایک دیہاتی نے، ایک گاؤں کے رہنے والے نے گلوئے اطہر میں کپڑا ڈالا ہوا ہے اور زور سے کھینچ رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے دیکھا کہ زور سے کھینچنے کی وجہ سے جناب محمد کی گردن پہ نشان پڑ گیا ہے۔ 9 لاکھ مربع میل کے حکمران کی گردن چھل گئی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کے حکمران کہلاتے ہو اور ایک لفظ بھی اپنے خلاف سننا برداشت نہیں کرتے۔ اس حاکم نے ہمیں کیا درس دیا؟ اس رہبر نے ہمیں کیا درس دیا؟ اس رسول نے ہمیں کیا تعلیم دی؟ کمزور ہے، ناتواں ہے، ان پڑھ ہے، عرابی ہے، دیہاتی ہے، اجڑ ہے، کوئی معاشرے میں مقام و مرتبہ نہیں۔ کپڑا کس کے گل میں ڈالا ہے؟ جو ساری کائنات کا سردار ہے، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رہبر لا کے تو دکھاؤ، ایسا حاکم لا کے تو دکھاؤ، ایسا مرشد لا کے تو دکھاؤ۔ ذرا سوچ کے بتاؤ مجھے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہاتھ نہ تھے؟ کیا آپ میں ہمت نہ تھی؟ کیا آپ بدلہ نہیں لے سکتے تھے؟ کیا آپ کے دیوانے اور پروانے وہاں موجود نہ تھے؟ کیا آپ کے جانثار اور وفادار نہ تھے؟ اور چاپلوسیاں کرنے والے ظالموں، آؤ تمہیں بتائیں کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے۔
غلط بات کو بھی صحیح کر کے پیش کرنے والوں، اسلام کی تعلیمات دیکھو، اسلام کا درس دیکھو، اسلام کا پیغام دیکھو. ہمارا ہے، اپنا ہے، ہماری برادری کا ہے، قبیلے کا ہے، ساتھی ہے، جماعتی ہے، اس کی غلط کو بھی صحیح کر کے پیش کرے. کیا اسلام کی تعلیم یہ ہے؟ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دیکھا ہاتھ تلوار کے دستے پر لرزنے لگا. فاروق جیسا دیوانہ، فاروق جیسا پروانہ، منتظر، کائنات کا امام، کائنات کا رہبر، کائنات کا پیشوا، کائنات کا مقتدا، گردن اٹھائے اور حکم فرمائے اس کا سر تن سے فوراً جدا کر دیا جائے. اتنی بڑی گستاخی، اتنی بڑی گستاخی. کائنات کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے نمونہ بنایا تھا نا، اسوہ حسنہ بنایا تھا. کائنات میں کوئی ایسی مثال لا کے تو پیش کرے تو صحیح. کائنات کے امام نے اس سے پوچھا، اللہ کے بندے تجھے معاملہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے تمہیں؟ کیوں ایسی حرکت کی ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ پتہ اس نے کیا آگے سے جواب دیا؟ صحیح البخاری کے الفاظ ہیں، کہتا ہے مرلی من مال اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے یاروں سے کہو مال غنیمت سے مجھے بھی حصہ دیں. مانگت ہے، سوالی ہے، محتاج ہے، فقیر ہے. آج ذرا اپنا حق مانگ کے تو دیکھو، اپنا حق طلب کر کے تو دیکھو. پیٹو دل کو کہ رو جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں. آج حکمرانوں سے کیا حقوق حاصل کریں گے ہم؟ آج تو باپ بیٹے کو حق دینے کے لیے تیار نہیں، بھائی بھائی کو حق دینے کے لیے تیار نہیں، بھائی بہن کو حق دینے کے لیے تیار نہیں، پڑوسی پڑوسی کو حقوق دینے کے لیے تیار نہیں. کیا سیکھا ہے ہم نے اسلام سے؟ کیا پڑھا ہے ہم نے اسلام سے؟ 8 دن کے بعد ان اجتماعات سے کیا لے کے جاتے ہیں؟ کیا حاصل ہوتا ہے؟ ہمیں کبھی سوچا ہے؟ تمہیں 8 دن کے بعد یہاں کیوں بلایا جاتا ہے؟ یہاں جمع کیوں کیا جاتا ہے؟ تمہیں اسلام کی تعلیم سے روشناس کروانے کے لیے، آگاہ و آشنا کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے. آج باوجود دروس کے، اجتماعات کے، کانفرنسوں اور جلسوں کے، ہم اسلام سے ناآشنا ہیں، اسلام سے ہم بیگانے ہو چکے ہیں. امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے؟ ذرا دیکھو تو صحیح. ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہمارے آقا کی سیرت کیا ہے؟ ہمارا عمل کیا ہے؟ رسول اللہ کا عمل کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کائنات کے امام نے کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا مرلی من مال اللہ. اپنے یاروں سے کہو جو مال غنیمت ان میں تقسیم کیا اس سے مجھے بھی حصہ دے. اب ہم مانگ کے دیکھیں اپنا حق، کیا حشر ہوتا ہے. آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، اخبارات پڑھتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا دیکھتے ہیں. حق مانگنے پر
باپ نے بیٹے کا گلا کاٹ دیا، بیٹے نے باپ کا گلا کاٹ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی زبان سے جب یہ الفاظ سنے، صحابہ تڑپ گئے۔ لینے مال آیا ہے اور مانگ کس طرح رہا ہے، سوال کس طرح کر رہا ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم رفع راسہ، چھلی ہوئی گردن والے پیغمبر نے اپنے سر مبارک کو اٹھایا اور اما السائل فلا تنہر کی عملی تصویر بنتے ہوئے اعلان فرمایا، صحیح البخاری کے الفاظ فالتفت الیہ، کائنات کا امام اس کی طرف متوجہ ہوا، رسول ہاشمی نے متوجہ ہو کے اس کی طرف رخ کر کے فضحک، رسول اللہ نے سر اٹھایا تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے سمجھا کہ سر اٹھائیں گے، حکم فرمائیں گے، اس کا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ فضحک، نبی کی جھکی ہوئی گردن اٹھی، ہم نے نبی کے چہرے کو دیکھا تو نبی مسکرا رہا تھا۔ غصے کا اظہار کرنے کی بجائے رسول اللہ مسکرا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آرڈیننس کیا جاری ہوا؟ پکڑ لو، مار دو، گرفتار کر لو، اس کو قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا کر دو، اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دو۔ کیا نبی کی سیرت پڑھی ہے ہم نے، اور جنہوں نے نبی کی سیرت کو پڑھا، یہ کائنات کا حکمران جسے دنیا عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانتی رحمت اللہ تعالی علیہ، بیت اللہ میں چل رہا ہے، دوران طواف ایک شخص کے پاؤں پر پاؤں آ گیا، خلیفہ راشد کا لقب پانے والا یہ حکمران پاؤں پہ پاؤں آ گیا۔ اس غریب کے پاؤں پہ جب پاؤں آیا تو اس نے آگے سے غصے میں فرمایا آما، اسے نہیں پتا کہ یہ بادشاہ ہے، اس نے کہا آما تو اندھا ہے، تجھے نظر نہیں آتا؟ کیا کہ دیکھو، ہاں کسی حکمران تو بڑی دور کی بات ہے، محلے کے کونسلر کو کہہ کے دیکھو یہ الفاظ، جماعت کے کسی لیڈر کو کہہ کے دیکھو یہ الفاظ، تمہارا کیا حشر ہوگا؟ اس نے کہا آما، عمر بن عبدالعزیز مسکرا کے فرماتے ہیں لا، میں اندھا نہیں ہوں۔ اس نے کہا تو اندھا ہے؟ اس نے کہا میں اندھا نہیں۔ اتنا کہہ کہ عمر بن عبدالعزیز چل پڑے، پیچھے سپاہی تھے، فوجی تھے، انہوں نے اس شخص کو پکڑ لیا۔ اب وہ اس کو پکڑ کے مارنے لگے، عمر بن عبدالعزیز نے پیچھے مڑ کے دیکھا، یہ رسول اللہ سے پیار کرنے والے تھے، یہ تھے جن کے بارے میں قرآن نے کہا سمعنا واتانا۔ ادھر ان کے کان سے رسول اللہ کی بات ٹکراتی، ادھر فوراً یہ رسول اللہ کی بات پر عمل کر کے دکھاتے تھے۔ ہماری طرح کے عاشق نہیں تھے، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ، ایسے ویسے، فرمان وہیں رہ گیا، حدیث وہیں رہ گئی، ارشادات وہیں رہ گئے، اور چونکہ چنانچہ میں وقت گزار کے گھر چلے گئے۔ عمر بن عبدالعزیز نے مڑ کے دیکھا، سپاہیوں نے، فوجیوں نے اسے پکڑ رکھا ہے، بھاگے آئے، کہا چھوڑ دو اس کو،
کیوں پکڑا ہے؟ کہا شاید آپ نے سنا نہیں، اس نے آپ کو کہا ہے آپ اندھے ہیں؟ کہا ہاں، اس نے سوال کیا تھا، میں نے جواب دے دیا ہے۔ اس نے پوچھا آما تو اندھا ہے، کیا تجھے نظر نہیں آتا؟ میں نے جواب دے دیا لا، میں اندھا نہیں ہوں، بات ختم ہو گئی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کے خون سے ہولی کھیلنے والوں، مسلمانوں کے خون سے ہاتھ رنگنے والوں، خدا کے لیے دیکھو شریعت کیا ہے، اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، اللہ اور رسول کے احکامات کیا ہیں۔ وقت کا حکمران ہے اور اتنا جواب دے کے کہتا ہے لا، میں اندھا نہیں ہوں، آگے چل پڑا، فوجیوں نے پکڑ لیا۔ اور یہاں حکمرانوں کے خلاف بات کر کے دیکھو، تمہارا نام و نشان نہیں ملے گا، پتہ ہی نہیں کون اٹھا کے لے گیا ہے۔ ہمارے خلاف بات کیوں کی ہے؟ اسلام کا درس دیکھو، اسلام کا سبق دیکھو۔ کہا کیوں پکڑا اس کو؟ چھوڑ دو، اس نے سوال کیا، میں نے جواب دے دیا، آپ کون ہے پکڑنے والے؟ انہوں نے پھر پکڑے رکھا۔ عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا جلدی سے چھوڑ دو۔ کہا کیوں چھوڑ دیں؟ کہا مجھے ڈر لگتا ہے تمہارے پکڑنے کی وجہ سے اس کے بدلے اللہ مجھے نہ پکڑ لے، آسمان کا خالق و مالک نہ پکڑ لے۔ اور یاد رکھو تمہارا پکڑا ہوا تو چھڑایا جا سکتا ہے، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ اتنی شدید ہے کہ ساری کائنات مل کے بھی پھر چھڑا نہیں سکتی۔ یہ تھے جنہوں نے رسول اللہ کی سیرت کو اپنایا تھا، رسول اللہ کے کردار اور کریکٹر کو جنہوں نے اپنایا تھا۔ میں اور تو کہاں کھڑے ہیں؟ میری اور تیری حیثیت کیا ہے؟ میں اور تو اسلام کے کتنے وفادار ہیں؟ اسلام کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق کیا ہے؟ خدا کے لیے سوچو، غور و فکر کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرہ اٹھایا تو آپ مسکرا رہے تھے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا اس کو پکڑو، بند کر دو اس کو۔ آپ نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ اتنی بڑی گستاخی کی ہے اس نے کہ آپ کے کلوہ اطہر میں کپڑا ڈال کے کھینچا، آپ کی گردن مبارک کو چھیل دیا۔ لیکن آقا مسکرا کے آگے پتہ ہے فرماتے کہ ثم امر لہ بعطاء، اور غصے کی نظر سے اس کی طرف نہ دیکھو، پیار سے دیکھو، جو سوال کرتا ہے محمد تمہیں کہتا ہے انہیں عطا کر دو صلی اللہ۔ لاؤ ایسی برداشت اگر کسی کے اندر ہے، یہ تمہارا آقا ہے، یہ تمہارا رہبر ہے، یہ تمہارا رہنما، یہ تمہارا پیشوا، یہ تمہارا مقتدا ہے کسی کے اندر اتنی برداشت؟ بس سیرت کے نام پہ جلسے کر لو، نعرے لگا لو، حق ادا ہو جائے گا۔ اور لوگوں اگر کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، تو تمہیں اپنے آپ کو نبی کی سیرت کے سانچے میں ڈھالنا ہوگا، یہ برداشت اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ باپ بیٹوں کے لیے اپنے اندر برداشت پیدا کرے، بھائی بھائیوں کے لیے اپنے اندر برداشت پیدا کریں، پڑوسی پڑوسیوں کے لیے اپنے اندر برداشت پیدا کریں، امام مقتدیوں کے لیے اور مقتدی امام کے لیے اپنے اندر برداشت پیدا کریں۔ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ ایک عرابی بدو، غیر مسلم، دین سے دور انسان رسول اللہ کی موجودگی میں مسجد نبوی میں آیا اور رسول اللہ کی نگاہوں کے سامنے مسجد نبوی میں بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔
پیشاب کر رہا ہے کہاں؟ مسجد نبوی میں۔ صحابہ غصے سے لال پیلے ہو گئے، صحابہ کا جی چاہا اس کی پٹائی کی جائے، اس کو سزا دی جائے۔ صحابہ غصے سے آگے بڑھے، کائنات کے امام نے کہا رک جاؤ، اسے کچھ نہ کہنا۔ آقا مسجد میں پیشاب کر رہا ہے، کہا کرنے دو، پیشاب کرنے دو۔ کتنے دکھ کی بات ہے مومنوں، ذرا سوچو تو صحیح، کیا اس نبی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے؟ اور جس نبی نے دشمنوں کو، مخالفوں کو مسجد میں پیشاب کرنے سے نہیں روکا، اس کا کلمہ پڑھنے والے آج لوگوں کو مسجدوں میں خطاب سے روکتے۔ یہ دیوانے اور پروانے ہیں، یہ مستانے ہیں، یہ شدائی اور بدائی ہے۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابہ اللہ کے پیغمبر یہ کیا کر رہے؟ فرمایا کوئی بات نہیں۔ پیشاب سے فارغ ہوا، کائنات کے امام نے پانی کا ڈول منگوایا، اس پہ بہایا، فرمایا لوگو مسجد تو پاک ہو گئی ہے، اگر تم اس سے پیشاب سے روک دیتے اور اسے کوئی بیماری لگ جاتی، بتاؤ رب کی بارگاہ میں میں محمد کیا جواب دیتا؟ ہے ہمیں احساس، ہے ہمیں پتا ہم نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ اور نبی کے اس اخلاق کو دیکھ کر، اس کردار کو دیکھ کر، اس سیرت کو دیکھ کر اس کے دل میں ایمانی جوش پیدا ہوا۔ اس نے کہا او دنیا جہان کے لوگوں، کائنات کے رب کی قسم ہے، میں اپنے رب کو گواہ بنا کے تمہاری موجودگی میں اعلان کرتا ہوں، جس کو اللہ نے اتنے اخلاق سے نوازا ہے، اتنی سیرت سے نوازا ہے، میں کلمہ پڑھ کے اس کے مریدوں میں اپنا نام درج کرواتا ہوں۔ مجھے اور آپ کو تو کوئی فکر نہیں ہے نا کہ میرا اور آپ کا بھی ان کے مریدوں کی صف میں نام لکھ دیا جائے؟ میں اور آپ اپنے اخلاق دیکھیں، کردار دیکھیں، کریکٹر دیکھیں، لوگوں کے ساتھ معاملات دیکھیں، لوگوں کے ساتھ رویہ دیکھیں۔ ہم ویسے نمازی ہیں، حاجی ہیں، مولوی ہیں، قاری ہیں، امام ہیں، خطیب ہیں، ادیب ہیں، حسیب ہیں، لبیب ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، لیکن کبھی اپنے اخلاق و کردار کی طرف بھی دیکھا ہے؟ ہم ہیں کیا؟ کس نے کی ہے ہماری تربیت؟ کہاں سے لی ہے میں نے اور آپ نے تعلیم؟ یہ جو رویہ آج میرا اور آپ کا ہے، یہ کہاں سے سیکھا ہے میں نے اور آپ نے؟ آج برداشت کا مادہ ہمارے اندر سے ختم ہو چکا ہے، باوجود اس کے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کرتے ہوئے کہا تھا، تربیت کرتے ہوئے، صحابہ کی تربیت کرتے ہوئے کہا تھا۔ صحابہ یوں مجمع رسول اللہ کے سامنے، صحیح البخاری، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ مجھے بتاؤ تمہارے نزدیک بہادر کون ہے، دلیر کون ہے، قوی کون ہے، جری کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پتہ ہے کیا جواب دیا تھا؟ آقا ہمارے نزدیک قوی وہ ہے، بہادر وہ ہے، دلیر وہ ہے، پہلوان وہ ہے جو اپنے مد مقابل کو بچھاڑ دے، اس کو برے کو اس کے گھر تک پہنچا کے آئے۔ چوری صاحب کو نہ چھیڑنا، مولوی صاحب کو نہ چھیڑنا، بڑے غصیلے، غصہ آ جائے تو پھر کچھ نہیں دیکھتے، انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی اسی طرح جواب دیا۔
کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. او لوگو یاد رکھو میں محمد تمہیں بتا کے جا رہا ہوں میری امت کا پہلوان وہ نہیں, میری امت کا بہادر وہ شخص نہیں, میری امت کا دلیر وہ شخص نہیں جو مد مقابل کو بچھاڑ دے, غصہ نکال لے, اس سے بدلہ لے لے. آقا پھر کون ہے آپ کی امت کا بہادر؟ فرمایا میری امت کا بہادر وہ ہے جسے غصہ آئے وہ غصے کے وقت اپنے غصے کو کنٹرول کر لے, غصے پر قابو پا لے. کیوں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس لیے میری یہ بات یاد رکھنا, صحابی رسول نے کہا تھا, مسند احمد میں ہے کہ الغضب یجمع الشر کلہ, تمام برائیوں کی جڑ غصہ ہے. تمام برائیوں کی جڑ کیا ہے؟ غصہ ہے. غصہ آئے گا تو لڑائی ہوگی, غصہ آئے گا تو فساد ہوگا, غصہ آئے گا تو جھگڑا ہوگا, غصہ آئے گا تو فتنہ پیدا ہوگا, غصہ آئے گا تو گالم گلوچ ہوگا بندہ, غصہ آئے گا تو غصے میں قتل بھی کر جائے گا. اس لیے صحابی رسول نے کہا تھا لوگوں تمام برائیوں کی جڑ کیا ہے؟ غصہ. اسی لیے رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, آقا اوصے نہیں, مجھے کوئی وصیت تو کر دیجئے جو دنیا میں بھی میرے کام آئے, آخرت میں بھی میرے کام آئے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب, میری وصیت یہ ہے کہ اگر میرا کلمہ پڑھتا ہے تو پھر میں تجھے کہتا ہوں کہ تو نے غصہ نہیں کرنا. کیا نہیں کرنا؟ کسے کہہ رہے ہیں نبی پاک؟ مجھے اور آپ کو. کتنے تابع دار ہیں میں اور آپ؟ کتنے فرما بردار ہیں رسول اللہ کے؟ پتہ چل جائے گا. کائنات کے امام نے کہا دنیا آخرت کی کامیابی چاہتا ہے لا تغضب, غصہ نہیں کرنا. اس نے کہا چلو یہ بات تو ہوگی, پھر کہتا ہے اوصے نہیں, مجھے کوئی اور وصیت کر دیجیے. آپ نے دوسری بار پھر کہا لا تغضب. اس نے تیسری مرتبہ کہا اوصے نہیں, مجھے کوئی اور وصیت کر دیجیے. آپ نے فرمایا لا تغضب. چوتھی مرتبہ پھر کہا. صحابی رسول کہتا ہے فردد مرارا, میں بار بار رسول اللہ سے یہ سوال کرتا رہا مجھے کوئی وصیت کر دے. بار بار رسول اللہ یہی کہتے رہے کہ تو نے غصہ. اب رسول اللہ فرما رہے ہیں غصہ نہیں کرنا, ہمیں کرنا چاہیے. سوچئے ذرا یار, کچھ لے کے جائیے یہاں سے, کچھ پا کے جائیے یہاں سے. اگر پون گھنٹہ یا 1 گھنٹہ آپ یہاں رہتے ہیں تو یہاں سے رسول اللہ کی تعلیم حاصل کر کے جائیے. رسول اللہ کے ارشادات جھولی کے پھول بنا کے لے کے جائیے, پیشانی کا جھومر بنا کے لے کے جائیے. دیکھیں ہیں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کہ نہیں؟ آسمان کا خالق و مالک ہم سے راضی ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کی رحمتیں ہم پہ برستی ہیں کہ نہیں؟ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بھی بتا دیا. فرمایا شیطان کبھی اپنے وار کو ضائع نہیں جانے دیتا.
ہاں اگر کبھی غصہ آ جائے، رحمت کائنات نے فرمایا انی لعالم کلمۃ لو قالها لذهب ما یجدو۔ کائنات کے امام جناب محمد فرماتے ہیں جب بندے کو غصہ آ جائے تو میں ایک ایسے کلمے کو جانتا ہوں، ایسے الفاظ کو جانتا ہوں، اگر بندہ غصے کے عالم میں وہ الفاظ کہہ لے، میں محمد گارنٹی سے کہتا ہوں اللہ اس کے غصے کو کافور فرما دے گا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر بتائیے، جلدی کیجئے۔ آپ نے فرمایا بڑا آسان حل ہے، جب شیطان غصہ دلائے زبان سے صرف اتنا کہہ دیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تمہارے غصے کو دور فرما دے گا۔ اب بندہ بڑا حریص ہے، لالچی ہے بندہ کہتا ہے مجھے جب تک کوئی فائدہ نہ ملے میں کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ فائدہ بھی تمہیں بتا دیتا ہوں، فائدہ کیا ہے؟ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چاہنے والوں، من کظم غیظا وہو قادر علی ان ینفذہ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے کو غصہ آئے اور وہ غصہ نکالنے پر قادر ہو، ہمت و طاقت رکھتا ہو، دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، غصہ نکال دے۔ فرمایا قادر ہو لیکن اس کے باوجود اپنے غصے پہ کنٹرول کر جائے، غصے پہ قابو کر لے۔ ایسا بندہ جب رب کی بارگاہ میں آئے گا دعا اللہ عز و جل علی رؤوس الخلائق، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ سلام فرماتا ہے میدان معاشر میں جہاں ساری کائنات کے لوگ جمع ہوں گے، ساری کائنات کے انسان جمع ہوں گے، رب کی بارگاہ میں جب لوگ جمع ہوں گے ایسے شخص کو اللہ میدان معاشر میں آواز دے گا، بلائے گا، ادھر آؤ، اللہ میں حاضر ہوں۔ کہا دنیا میں تو نے نبی کی بات مان کے برداشت کا مظاہرہ کیا ہے، تو نے غصے پہ کنٹرول رکھا؟ جی۔ فرمایا آج اس ساری مخلوق کے سامنے میں تجھے انعام دینے لگا، انعام ملنے لگا ہے۔ انعام کیا ہے؟ حتی یخیرہ من الحور ما شاء۔ کائنات کے امام نے کہا اللہ کہے گا یہ حوروں کی لائن لگی ہوئی ہے، یہ سامنے حوریں کھڑی ہیں، ان کو دیکھ، ان میں جو جو پسند ہے لے کے جنت میں داخل ہو جا۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ اگر میں اور آپ سمجھ جائیں، میں اور آپ جان لیں، رسول اللہ کی سیرت کو اپنا لیں، آپ کے کردار اور کریکٹر کو تسلیم کر لیں، اس پہ عمل پیرا ہو جائیں، تب کتنا بڑا۔ اور ایک صحابی نے عزم کیا، صحیح مسلم کے اندر ہے، ایک صحابی نے عزم کیا رسول اللہ کا فرمان سننے کے بعد، اور وہ اس نے اپنے اندر اس طرح برداشت پیدا کی کہ اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا۔ اور لوگوں خدا کے لیے سوچو، یہ ہے سچے محب۔ صحابہ کا جمع غفیر ہے، نماز کے بعد مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، کائنات کے امام نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأشج عبد القیس، رحمت کائنات نے کہا اور مجمع میں عبد القیس ہے، اشج عبد القیس ہے۔ وہ ڈر گیا، اللہ کے پیغمبر نے بلا لیا، پتہ نہیں کوئی غلطی ہو گئی، کوئی شکایت لگ گئی، کیا ہو گیا؟ ڈرتے ڈرتے لرزتے لرزتے مجمع میں کھڑا ہوا۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ
वसल्लम की निगाह पड़ी, फरमाया ये अब्दुल कैस, मैं तुझे एक बशारत देना चाहता हूं, खुशखबरी देना चाहता हूं। सहाबा हैरान हो गए, क्या बशारत, क्या खुशखबरी? फरमाया जी अब्दुल कैस, इन्न फीका खसलतैन, और तेरे अंदर दो खसलतें ऐसी है, दो खूबियां ऐसी हैं, दो सिफतें ऐसी है। इन्न फीका खसलतैन, तेरे अंदर दो खसलतें ऐसी हैं, वो रब को इतनी प्यारी लगी है, अल्लाह ने आसमान से वही के जरिए मुझे ये पैगाम दिया कि मेरे इस बंदे को बशारत दे दो। क्या बशारत है? युहिब्बुहुम अल्लाह, उन दो खूबियों की वजह से अल्लाह कहता है असजी अब्दुल कैस को मैं रब तुझसे मोहब्बत करता हूं। मैं और तू मस्जिद में किस लिए आते हैं? अल्लाह की मोहब्बत के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए। ठंडे पानी से वुजू किस लिए करते हैं? सर्दी में सुबह मस्जिद में हाजिरी किस लिए देते हैं? रब की मोहब्बत के लिए, कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है। यारो वो शख्स कितना खुश नसीब होगा, आज फर्श पे मैं और तू कह रहे हैं हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, वो शख्स कितना खुश नसीब होगा जिसके बारे में अल्लाह अर्श पे कह रहा होगा मैं इससे मोहब्बत करता हूं, मैं इससे प्यार करता हूं। सहाबा हैरान हो गए, अल्लाह का पैगाम आया? फिर वहां हाँ अल्लाह का पैगाम आया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने पूछा, आका वो कौन सी दो खूबियां हैं? सहाबा को पता चले ना ये काम इस काम से भी अफजल है, तो वो नेकी की तरफ दौड़ पड़ते थे। हमारी तरह नहीं, बड़ी जिंदगी पड़ी है, अभी बड़ा वक्त पड़ा है, कर लेंगे अमल, हो जाएगा अमल। नहीं, दो खूबियों के बारे में सुना, सहाबा बेचैन हो गए, आका बताएं वो दो खूबियां कौन सी हैं? फरमाया अल हिल्म वल अनात। दो खूबियां ये हैं कि असजे अब्दुल कैस एक तो बड़ा नरम दिल है, दूसरा बड़ी बर्दाश्त करने वाला है। इन दो खूबियों की वजह से अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। क्या मैं और आप नहीं चाहते अल्लाह और रसूल हमारे साथ भी मोहब्बत करे, अल्लाह और उसका रसूल हमारे साथ भी प्यार करे? आओ रसूलुल्लाह की सीरत के सांचे में अपने आप को डाल लो, रसूलुल्लाह की तालीमात को अपना लो, रसूलुल्लाह के इरशादात को अपने दिल में जगह दे दो। अल्लाह की कसम, आसमान का खालिक व मालिक दुनिया में इसके बदले में तुम्हें इज्जत देगा, और मेरा ईमान है आखिरत में जन्नत भी देगा। अल्लाह मुझे और आपको सही मानों में नबी के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा दे, दीन की समझ अता फरमा दे। अल्लाह हम सबको अपनी रहमत से माफ फरमा दे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।